بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کے غلط طریقے۔ ایصال ثواب کا بیان، تیسری قسط۔ مسئلہ: ایصال ثواب کے نام پر آج کل لوگ اس قسم کی خیرات کرتے ہیں کہ چھتوں اور کوٹھوں پر سے روٹیاں اور روٹیوں کے ٹکڑے اور بسکٹ وغیرہ پھینکتے ہیں اور سدھا آدمی اس کو لوٹتے ہیں۔ ایک کے اوپر ایک گرتا ہے، بعض کے چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ روٹیاں یا بسکٹوں کے ٹکڑے نیچے زمین پر گر کر پاؤں سے روند جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات غلیظ نالیوں میں بھی گر جاتی ہیں، اور رزق کی سخت بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے اور بہت کچھ برباد بھی ہو جاتی ہیں۔ یہی حال شربت کا بھی ہے کہ لوگ ایک کے اوپر ایک گرتے ہیں اور شربت زمین پر گر کر برباد ہو جاتا ہے، اور اسی طرح گوشت روٹی جو لنگر کے نام سے خاص کر محرم میں لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اس کا بھی یہی حال ہے کہ اوپر سے یا زمین پر کھڑے ہو کر بانٹتے ہیں اور لوگ لینے کے لیے ایک کے اوپر ایک چڑھ جاتا ہے۔ کسی کو ملا، کسی کو نہ ملا، اور کسی کا ہاتھ لگا اور پنی پھٹی اور کھانا زمین پر گرا یا غلیظ نالیوں میں گر کر رزق برباد ہو جاتا ہے اور کسی کے کام نہیں رہتا۔ یاد رہے کہ یہ نہ خیر خیرات ہے اور نہ ثواب و ایصال ثواب، نہ اس سے خدا و رسول راضی، نہ اس پر کسی ثواب کی امید، صرف ناموری اور دکھاوے کی صورتیں ہیں جو حرام اور رزق کی بے ادبی اور بربادی کا گناہ الگ۔ کاش کے چیزیں انسانیت کے طریقے پر تقسیم کی جائیں تو بے حرمتی بھی نہ ہو اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور کرنے والے ثواب کمائیں۔ حوالہ: فتاوی رضویہ شریف و دیگر کتب۔ مسئلہ: اجرت لے کر قرآن مجید کی تلاوت بھی ریا کے مانند ہے۔ جیسے کہ قرآن مقدس یعنی سورہ بقرہ وغیرہ پڑھنے کے لیے جو لوگ پیسہ پہلے ہی سے متعین کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ تو تلاوت بھی ریا کے مانند ہے کہ جب ایصال ثواب کے لیے اجرت طے کر لی تو تلاوت میں اخلاص کہاں رہا؟ بلکہ تلاوت سے مقصود تو اب وہ پیسے ہیں، وہ پیسے نہ ملتے تو یہ پڑھتا بھی نہیں۔ یہ سچ بات ہے، اس پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں۔ پھر میت کے لیے ایصال ثواب کا نام لینا غلط ہے کہ جب ثواب ہی نہ ملا تو پہنچائے گا کیا؟ اس صورت میں نہ پڑھنے والے کو ثواب نہ میت کو، بلکہ اجر دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ گار۔ حوالہ: حرد المحتار۔ خاص کر آج کے دور میں یہ وبا عام ہے اور ہر جگہ وبا پائی جاتی ہے، خاص کر مولوی حضرات میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے، آمین۔ مسئلہ: شب برات میں حلوہ پکتا ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ حلوہ پکانا بھی جائز اور اس پر فاتحہ بھی اسی ایصال ثواب میں داخل۔ حوالہ: بہار شریعت۔ اور یہ حلوہ چونکہ پکایا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ اعزاء و اقارب میں بھی تقسیم ہوگا اور غربا کو بھی دیا جائے گا، اس لیے اس کا کھانا سب کے لیے جائز ہے۔ شب برات میں یہ حلوہ دراصل اعزاء و اقارب اور ملنے ملانے والوں میں اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس سے محبت و خلوص کا اظہار ہوتا ہے اور مسلمانوں کا سینہ 15ویں شب کی برکات کے لیے صاف و شفاف آئینے کی مانند ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن میٹھا ہے اور میٹھے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ وہابیہ کے اوندھی مت سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے، آمین۔ مسئلہ: ماہ رجب میں بعض جگہ سورہ ملک 40 مرتبہ پڑھ کر روٹیوں یا چھہاروں پر دم کرتے اور انہیں تقسیم کرتے ہیں اور ثواب مردوں کو پہنچاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ ایصال ثواب میں داخل ہے۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے سوتے نہ تھے۔ حوالہ: ترمذی شریف۔ ارشاد گرامی ہے کہ قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ صورت سورہ ملک ہے۔ حوالہ: ترمذی شریف۔ مسئلہ: اسی ماہ میں حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے کھیر پوری پکا کر کنڈے بھرے جاتے ہیں اور فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں ایک بات بری رواج پا گئی ہے، وہ یہ کہ جہاں کنڈے بھرے جاتے ہیں وہیں کھلاتے ہیں، وہاں سے ہٹنے نہیں دیتے، یہ بیجا پابندی ہے اور ایک لغو حرکت ہے، مگر یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ پابندی نہیں۔
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے موقع پر ایک کتاب بھی پڑھی جاتی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا نہ پڑھی جائے، صرف فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کریں، اگرچہ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں۔ حوالہ بہار شریعت۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و یوم وصال اور فاتحہ کے تعلق سے خصوصی بیان انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 21 یا 20 یا ماہ رجب کی 15 تاریخ سے پہلے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسئلہ: ماہ محرم میں 10 دنوں تک خصوصاً 10ویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دیگر شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی شیر برنج پر، اور کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، کوئی کھچڑا پکواتا ہے، بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگاتے ہیں، کوئی جاڑوں میں چائے پلاتے ہیں۔ یہ سب جائز ہے۔ جو کار خیر کرو اور ثواب پہنچاؤ ہو سکتا ہے ان کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ مسئلہ: بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کربلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے۔ ان کا ایک خیال غلط ہے۔ جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ مسئلہ: ماہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو حضور پر نور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کبھی فاتحہ ہوتی ہے کسی بھی تاریخ میں، عوام اسے 11ویں شریف کی فاتحہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رجب کی 6ٹھی تاریخ بلکہ ہر مہینے کی 6ٹھی تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ بھی ایصال ثواب میں داخل ہے۔ حوالہ بہار شریعت۔ مسئلہ: اصحاب کہف کا توشہ یا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا توشہ یا حضرت شیخ احمد عبدالحق دوربی قدس سرہ العزیز کا توشہ بھی جائز ہے اور ایصال ثواب میں داخل ہے۔ حوالہ بہار شریعت۔ قسط ابھی جاری ہے۔ چوتھی قسط سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی معلومات باعث ارشاد کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، اور دوسروں تک اچھی بات پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی، خاص کر یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی باتیں میں نے اس میں بیان کی ہیں یہ سب میں نے حوالے جات نقل کر دیے ہیں اور میں نے کتابوں سے بیان کی ہیں، کوئی اپنی طرف سے میں نے نہیں کہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو حق قبول کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا۔ السلام علیکم۔